ہم جوڈیشری کے جو فیصلے ہیں ان کو ہم قبول کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ دن بھر کی اہم ترین خبریں، تبصرے اور ان کے تجزیات کے ساتھ میں ہوں کامران خان۔ پاکستان میں اربوں روپے کی کرپشن میں ملوث لوگوں کو چھپانے کے لیے، بچانے کے لیے بھرپور کارروائی ہو رہی ہے۔ کل ہم نے آپ کو ذکر کیا تھا، کل سپریم کورٹ آف پاکستان نے نوٹس بھی لیا تھا، پاکستان اسٹیل کرپشن کیس میں بڑے ملزمان کو چھپانے کی کیا کوشش کی جا رہی تھی۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک اور بہت بڑا کیس، یعنی کہ اربوں روپے کی کرپشن نیشنل انشورنس کارپوریشن میں جو ہوئی، جس کے لیے بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے تحقیقات کے حکم جاری کیے تھے، اس تحقیقات کے نتیجے میں بھی جن ملزمان کو شناخت کیا جا رہا ہے، جن کے براہ راست ملوث ہونے کے ثبوت مل رہے ہیں، اب ان کو چھپانے کے لیے بھرپور کارروائی کی جا رہی ہے۔ کل اس سلسلے میں ایک بڑی کارروائی کی گئی۔ ایف آئی اے لاہور کے ڈائریکٹر ظفر قریشی، جن کی شہرت ایک انتہائی ایماندار، غیر جانبدار ایف آئی اے آفیسر کی تھی، کل ان کو اچانک تبدیل کر دیا گیا۔ ایف آئی اے ڈائریکٹر کا چارج ان کے نائب ڈپٹی ڈائریکٹر کو دے دیا گیا اور جناب ظفر قریشی کو گھر بھیج دیا گیا۔ ظفر قریشی کو ابتدائی طور پہ پیشکش کی گئی کہ انہیں اسلام آباد میں ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل بنا دیا جاتا ہے۔ جناب ظفر قریشی نے اس پیشکش کو قبول کرنے سے انکار کیا اور انہوں نے ترجیح دی کہ وہ 3 مہینے کی چھٹی لے لیں۔ اس کی وجہ بنی نیشنل انشورنس کارپوریشن میں جو کرپشن کا اسکینڈل ہوا ہے، جس میں اربوں روپے کی زمینوں کو خریدا بیچا گیا ہے، اس کے مرکزی کردار یعنی نیشنل انشورنس کارپوریشن کے چیئرمین ایاز خان نیازی کی گرفتاری کے لیے جناب ظفر قریشی نے وارنٹ حاصل کر لیا تھا۔ یہ بات انتہائی اہمیت کی حامل ہے کہ ایاز خان نیازی، جو کہ اس پورے اسکینڈل کے مرکزی کردار ہیں، ایف آئی اے کی اس پوری تحقیقات کے دوران اب تک ان کو انٹیروگیٹ نہیں کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں جناب ظفر قریشی کی ابتدائی کوششیں ناکام ہوئی تھی، جس کے بعد انہوں نے مقامی عدالت سے ایاز خان نیازی کی وارنٹ گرفتاری حاصل کی تھی، جس کے بعد ان کو گرفتار ہونا تھا۔ ظفر قریشی انتہائی مستعدی سے، انتہائی ایمانداری سے اس اربوں روپے کی کرپشن کی تحقیقات کر رہے تھے، جس کے نتیجے میں انہوں نے گزشتہ دنوں نیشنل انشورنس کارپوریشن سے وابستہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے 2 اراکین کو اور سینئر مینجمنٹ کے 5 اراکین کو گرفتار کیا تھا، جن میں سید حر گردیزی ہیں جو کہ ممبر بورڈ آف ڈائریکٹر تھے، سید نوید حسین زیدی ممبر بورڈ آف ڈائریکٹرز، سید زاہد حسین جنرل مینیجر ریل اسٹیٹ، اطہر نقوی جنرل مینیجر آڈٹ، اعجاز شیخ جنرل مینیجر لا، محمد حسین ظہور حسین ایگزیکٹو ڈائریکٹر فائنانس، ایوب صدیق بٹ ایگزیکٹو ڈائریکٹر سینٹرل زون لاہور۔ یہ تحقیقات ابتدائی مراحل میں ہی تھی کہ جناب ظفر قریشی کو، جو مستعدی سے یہ تحقیقات کر رہے تھے، ان کی تبدیلی کا حکم جاری ہوا اور پراسرار طریقے سے ان کو کل ایک ٹیلی فون آرڈر کے ذریعے تبدیل کر دیا گیا تھا۔ نیشنل انشورنس کارپوریشن میں جو کرپشن ہوئی ہے، شاید اس کی مثال پاکستان کے بڑے سے بڑے کرپشن کیس میں بھی کم ہی ملتی ہو۔ 4 بڑے واقعات جن کی بنیاد پر اسٹیل پاکستان کی سپریم کورٹ نے اس کا نوٹس لیا تھا، وہ ہم آپ کو ایک بار پھر بتاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ لاہور میں 803 کنال کی زمین 20 لاکھ روپے فی کنال کے حساب سے خریدی گئی، جبکہ سابق ممبر قومی اسمبلی حبیب اللہ وڑائچ کی زمین کی مارکیٹ قیمت 3 لاکھ فی کنال ہے۔ خزانے کو 1.4 ارب روپے کا صرف اس سودے میں نقصان ہوا۔ اس کے علاوہ جولائی 2009 میں دبئی کے لبرٹی ٹاور میں 27,000 اسکوائر فٹ کا آفس 1200 درہم فی اسکوائر فٹ کی مارکیٹ قیمت کے بجائے 2700 درہم فی اسکوائر فٹ کے حساب سے خریدا گیا۔ قومی خزانے کو اس حساب سے 90 کروڑ روپے کا نقصان ہوا۔ یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ وہ 2700 درہم فی اسکوائر فٹ کا آفس جو این آئی سی ایل نے اس وقت خریدا تھا جب دبئی کی پراپرٹی مارکیٹ کریش کر چکی تھی، آج اس کی مارکیٹ قیمت 500 درہم فی اسکوائر فٹ سے زیادہ نہیں ہے، اس لیے یہ نقصان بھی تقریباً 2 ارب روپے کا ہے۔ اس کے علاوہ اگست 2009 میں کورنگی کراچی میں 10 ایکڑ کے پلاٹ کی خریداری سے حکومت کو 70 کروڑ روپے کا نقصان ہوا۔ پلاٹ کی فی ایکڑ مارکیٹ قیمت 2 کروڑ روپے تھی، لیکن 9 کروڑ روپے فی ایکڑ کے حساب سے نیشنل انشورنس کارپوریشن نے اس میں ادائیگی کی۔ ایک اور کیس میں لاہور میں ہی 2009 میں محسن وڑائچ سے کو زمین کے بدلے 1.5 ارب روپے دیے گئے، جبکہ زمین کی مارکیٹ قیمت صرف 3 کروڑ روپے تھی۔
सौदे से इदारे को 1.2 अरब रुपए का खसारा बर्दाश्त करना पड़ा। इसके अलावा अक्टूबर 2009 में एनआईसी बिल्डिंग में नए एयर कंडीशन सिस्टम की तनसीब का 23 करोड़ का ठेका गैर कानूनी तौर पर रोमा बिजनेस मशीन को 39 करोड़ रुपए में दिया गया, लेकिन बाद इतराजात के बाद माहिदे को मनसूख किया गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कौमी खजाने को लूटने की कितनी बड़ी और कितनी मुनज़्ज़म कोशिश थी, जिसकी तहकीकात को अब हुकूमत में आला तरीन सतह पर रोका जा रहा है। इंतहाई मुसद्दिका ज़राए कहते हैं कि जनाब जफर कुरैशी ने जो इस सिलसिले में इब्तदाई तहकीकात की थी, उससे ये बात साबित हो गई थी कि दुबई के नाइट क्लब के साबिक मैनेजर अयाज खान नियाजी को इस ओहदे पर अपॉइंट करने में एक विफाकी वजीर बराह रास्त मुलव्विस थे और इसके अहकामात वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने जारी किए थे। इत्तलात के मुताबिक इस शख्स का यानी कि अयाज खान नियाजी का पाकिस्तान के एक इंतहाई अहम बड़ी सियासी और सरकारी शख्सियत के बेटे से बराह रास्त ताल्लुक था। इत्तलात के मुताबिक ये जो मामलात हुए हैं, अब इसको जो लपेटने की, इनको छुपाने की और इनको जो दबाने की कोशिश की जा रही है, उस पर पाकिस्तान की दो बड़ी अहम शख्सियात मुलव्विस हैं। ये बात हम आपको बताएं कि इन दो बड़ी शख्सियात में जनाब सदर आसिफ अली जरदारी, बिल्कुल उनका नाम इस सिलसिले में नहीं आता। इस पूरे मामले में प्रेसिडेंट्स हाउस को या सदर आसिफ अली जरदारी को हमारे जरा के मुताबिक कोई मालूमात नहीं है, लेकिन ये पाकिस्तान में जो हालिया दिनों में करप्शन के केसेस हुए हैं उसका सबसे बड़ा केस है और उसको छुपाने की भी उतनी ही बड़ी कोशिश की जा रही है। और एक बार फिर एक ईमानदार अफसर को जिसने ये तहकीकात की थी, उसको उसके ओहदे से फारिग कर दिया गया है। सिर्फ चंद लम्हों के अंदर एक टेलीफोनिक ऑर्डर से जनाब जफर कुरैशी को, जो पाकिस्तान में पुलिस और FIA के एक इंतहाई ईमानदार गैर जानिबदार अफसर की शोहरत रखते थे, उनको फारिग किया गया है और अब इस तहकीकात का रुख मोड़ने की भरपूर कोशिश की जा रही है। इसका मजीद अहवाल हम लाहौर में हासिल करेंगे, जहां पर मौजूद है जियो न्यूज और अखबार डी न्यूज के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट जनाब नदीम अलवी। नदीम अलवी साहब, मुख्तसरन पहले हमारे नाजरीन को ये बताइएगा कि ये गो के 5 बड़े केसेस हैं, लेकिन सिर्फ एक FIR इस केस की दर्ज की गई है। चले एक FIR जो दर्ज हुई है उससे मालूमात क्या हासिल हुई, ये पैसे इनके ट्रेस कहां तक पहुंचे, ये पैसे साबित हो गए हैं कि किसके अकाउंट में पहुंचे हैं? हाँ जी कामरान साहब, ये जो 803 कैनाल जो अराजी थी, मैं आपको एक बात वादा कर चलूं, 803 कैनाल जो जमीन अराजी जो जिस वक्त परचेज की गई, उस वक्त इसकी मार्केट वैल्यू सिर्फ 68,000 रुपए थी और NICL ने इसको हाउसिंग सोसाइटी के नाम पे खरीदा। तो जब ये सारा सिलसिला चला और सुप्रीम कोर्ट ने खबरों के शाख में इसका नोटिस लिया और जब तहकीकात जफर कुरैशी को ये कहा गया कि इसकी तहकीकात की जाए, तो जफर कुरैशी साहब ने इसकी तहकीकात की। तो और जो 44 करोड़ रुपए जो थे वो प्रिविलेज कंपनी जिसने ये जमीन परचेज की थी, जो मोहसिन वड़ाइच की मलकियत थी, 44 करोड़ रुपए उनके अकाउंट में जमा थे और 1 अरब 5 करोड़ रुपए वो मोहसिन वड़ाइच के अकाउंट में थे। जबकि उसकी उन्हीं पैसों से कैवेलरी ग्राउंड में बंगले खरीदे गए, प्लाट खरीदे गए, जिनको जफर कुरैशी साहब ने सीज कर दिया। उसके अलावा जो है फिर इन्होंने प्ली बार्गेन की, उनको ऑफर की, तो उन्होंने कहा कि FIA को इस किस्म का कोई इख्तियार हासिल नहीं है। जिसके बाद उन्होंने कहा कि जी आप NICL से राब्ता करें। NICL को इन्होंने बाकायदा चेक दिए हैं। जो पहला चेक है 10 करोड़ का, वो 14 नवंबर को जो है कैश होगा। उसके बाद फिर 31/12 तक हर 10 दिन के बाद 10 करोड़ का एक चेक जो है वो हो जाएगा। वो जो चेक जो है वो NIC के हवाले कर दिए गए हैं। ये बताइएगा कि इंतहाई गैर मामूली ये केस है, इसमें बड़ी मुश्किल से एक तो कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो NICL के मैनेजमेंट हैं, 2 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हैं। अब भी सिर्फ जो मेन शख्सियत है वो है मैनेजिंग डायरेक्टर अयाज खान नियाजी, जिसको हुकूमत ने न सस्पेंड किया है न टर्मिनेट किया है, सिर्फ उसकी छुट्टी की दरख्वास्त को मंजूर किया है। ये हमारी मालूमात सही है कि उनसे अब तक FIA इंटेरोगेट नहीं कर सकी है और जब उनसे इंटेरोगेशन का वक्त आया तो जफर कुरैशी की छुट्टी हो गई। हाँ जी कामरान, ये बात बिल्कुल सही आप क्या फरमा रहे हैं। जब ये जफर कुरैशी साहब को इन्होंने कहा कि जी आप पेश हो, समन किया उनको, तो उन्होंने टेलीफोन करके इनको कहा कि जनाब मैं बीमार हूं। 2 मरतबा इसी तरह इन्होंने किया, वादे के मुताबिक नहीं पहुंचे वो लाहौर। उसके बाद इन्होंने जुमेरात के रोज जो है वो उसके अयाज खान नियाजी के जो एक साबिक MP है मियां वाली से थे, रजाक नियाजी, उनके साहबजादे हैं, उनके गिरफ्तारी के वारंट अदालत से बाकायदा हासिल किए और आज इन्होंने टीमें तश्कील देना थी तो इन्हें तब्दील कर दिया गया।
یہ بتائیے گا کہ اب جو اس سے منسلکہ دوسرے معاملات ہیں NICL کے، جو صرف یہ ایک کیس نہیں ہے، یہ تو 5 کیسز ہیں، اس کے علاوہ ایک اور لاہور میں اراضی کا کیس ہے، اس کی انویسٹیگیشن کا کیا رہا؟ اس میں تو FIR بھی درج نہیں ہوئی ہے۔ ہاں جی، وہ ایسا تھا کہ اس کی جو 20 کنال اراضی جو ایئرپورٹ کے قریب ہے، اس میں بھی 1.5 کروڑ روپے کا جو ہے وہ اسکینڈل ہے، وہ اور 1.5 ارب روپے کا اسکینڈل ہے۔ اس کی تحقیقات بھی انہوں نے مکمل کر لی تھی، اور انہوں نے اپنے جو ماتحت جو افسران تھے ان کو یہ ہدایت جاری کر دی تھی کہ منڈے کے روز، پیر کے دن جو ہے اس کی FIR درج کر لی جائے۔ لیکن آپ کو اس کا معلوم ہے کہ اس پہ ہی جو انہوں نے ملزم گرفتار کیے تھے، اس کی وجہ سے ہی ان پہ بڑا پریشر تھا، بلکہ ہمارے بہت ہی باوثوق ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ان کو ایک جو ہمارے ملک کی ایک بہت اہم شخصیت تھی جو اس وقت لندن میں موجود تھی، انہوں نے لندن میں لینڈ کرتے ہی پہلا فون ان کو کیا اور ان سے کہا کہ حبیب اللہ وڑائچ کو فوری طور پہ رہا کر کے ان کے گھر پہنچا کر آئیں آپ خود جا کر۔ تو انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں قانون کے مطابق میں نے سب کچھ کیا ہے اور سب جو ہے وہ میں نے ریکوری بھی کر لی ہے، مکمل کر لی ہے، اور اب نیکسٹ جو FIR ہے وہ میں درج کرنے جا رہا ہوں۔ تو وہ شخصیت جو اہم شخصیت تھی۔ بہت بہت شکریہ جناب ندیم ملوی ہمارے ساتھ تھے۔ ظفر قریشی FIA کے ایک اور شاندار افسر، پاکستان کا خزانہ بچانے کی کوشش کر رہے تھے، پاکستان میں اربوں روپے کی کرپشن کا سراغ لگا رہے تھے، ملزمان کو گرفتار کر رہے تھے، کل اچانک ان کو تبدیل کیا گیا۔ معاملہ ہے نیشنل انشورنس کارپوریشن میں اربوں روپے کی کرپشن، اور آپ یقین کیجئے کہ یہ ہر معاملہ ایسا ہے جس میں 1 سے 1.5 ارب روپے کی رشوت لی گئی ہے، اس کے سراغ بھی مل رہے ہیں۔ لیکن اب جبکہ یہ معاملہ آگے بڑھ رہا تھا، اس افسر کو فوری طور پہ تبدیل کر دیا گیا ہے، اور بھرپور کوشش ہے کہ یہ تحقیقات اور اس کے نتیجے میں جن لوگوں کی نشاندہی ہو رہی ہے، حکومت کی اعلیٰ ترین سطح پر یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہی وجہ ہے کہ یہ تحقیقات کو روکنے کے لیے مؤثر اور بھرپور اس وقت ایکشن ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہ اسی قسم کا ایکشن ہے جو کہ ہم نے پاکستان اسٹیل میں بھی دیکھا اور دوسرے معاملات میں بھی، جہاں پر ہم نے نشاندہی کرتے رہے ہیں پاکستان میں جو اربوں روپے کی کرپشن ہوئی ہے۔ کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان کا آج اندھونا۔ ویلکم بیک۔ افسوس صد افسوس، پاکستان میں جمعے کے روز نماز جمعہ کے لوگوں کو، نماز جمعہ میں صف بند نمازیوں کو دہشت گردی کا نشانہ بنانا کوئی بہت بڑا غیر معمولی واقعہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی کئی بار ہوا ہے اور آج ایک بار پھر ہوا، اور آج یہ واقعہ ہوا نماز جمعہ کی ادائیگی کے وقت درہ آدم خیل کے علاقے میں، اقوروال کے گاؤں اٹاری وال کی مسجد میں، جامعہ مسجد میں، جہاں پر سینکڑوں لوگ نماز جمعہ ادا کر رہے تھے کہ خود کش حملہ آور نے اپنے آپ کو دھماکے سے اڑایا۔ اطلاعات کے مطابق اس واقعے میں 67 نماز جمعہ کے نمازی شہید ہوئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق 100 سے زائد لوگ اس سنگین ترین دہشت گردی کے واقعے میں زخمی ہوئے ہیں۔ نماز جمعہ میں درہ آدم خیل میں بھی حملہ ہوا، اس کے بعد نماز عشاء کے دوران پشاور کے قریب بڈبیر کے علاقے میں ایک مسجد میں دستی بم پھینکے گئے، جہاں پر نماز عشاء ادا کر رہے تھے نمازی، اور جس میں اطلاعات کے مطابق 4 نمازی شہید ہوئے۔ یہ بھی آج جمعے کے روز ہوا۔ تو بدترین دہشت گردی کے واقعات درہ آدم خیل میں اور پشاور میں، لیکن درہ آدم خیل میں آخر کیوں ان معصوم نمازیوں کو نماز جمعہ کے موقع پر دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا؟ کس خود کش حملہ آور بھیجا اور کس نے نماز جمعہ کی اس ادائیگی کو خون کے تالاب میں بدل دیا اور اس مسجد کو بھی شہید کر دیا؟ اس کا احوال ہم جانیں گے۔ اس کے لیے ہمیں پشاور میں جوائن کریں گے جی نیوز کے سینئر کورسپونڈنٹ مشتاق یوسف زئی۔ مشتاق یوسف زئی صاحب، بتائیے، کچھ سمجھانے کی کوشش کیجئے کہ آخر کیا حاصل ہوا، کیوں اس مسجد کو نشانہ بنایا گیا، کیوں ان نمازیوں کو نشانہ بنایا گیا، قصور کیا تھا ان لوگوں کا؟ جی کمران خان صاحب، جس طرح آپ نے خود ذکر کیا کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے، اس سے پہلے بھی مساجد کے اوپر حملے ہوئے ہیں جس میں بے گناہ جو ہے عبادت کرنے والے پہ شہید ہوئے ہیں، کئی لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ یہاں پر یہ جو آج حملہ ہوا ہے اٹاری وال گاؤں میں، جو کہ اقوروال کے علاقے میں ہے، یہ درہ آدم خیل کا جو مین بازار ہے اس سے تقریباً 6-7 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہیں، اور یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کا بڑا ہول تھا، یہ جو علاقہ تھا، یہاں پر حکومت نے کئی ملٹری آپریشن بھی کیے ہیں لیکن طالبان کو شکست نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ جو گاؤں ہے اٹاری وال، یہاں پر لوگوں نے حکومت کا ساتھ دیا تھا۔ یہاں پر ایک بزنس مین تھے حاجی ولی خان، اور ان کے لوگوں نے ایک لشکر بنائی تھی اور انہوں نے حکومت کا حمایت بھی کی تھی، اور طالبان جو ٹی ٹی پی کے لوگ تھے تقریباً انہوں نے درہ آدم خیل کے جو مین ٹاؤنز تھے، جو درہ آدم خیل کا بڑا بازار ہے جہاں پر اسلحے کے
درجنوں دکان ہے طالبان کو انہوں نے وہاں سے بے دخل کیا تھا، اور انہوں نے ایک لشکر بھی بنائی تھی، اور ان کی بھی ایک ملیٹنٹ آرگنائزیشن تھی جو تقریباً افغانستان ہی میں کارروائیاں کرتے تھے. تو ان کے درمیان یہ چپکلش بہت پہلے سے چلی آ رہی تھی، اور انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر حملے بھی کیے تھے. لیکن تقریباً 1 سال پہلے یہاں پر مشہور عالم دین ہیں